سلطنت سخن کے فرما روا ہم یہ نہج البلاغہ یہ شاہ ولایت کا کلام ہے. یہ امیر المومنین کی طرف سے قیامت تک آنے والے شیعوں کے لیے علمی خزانہ اور علمی میراث ہے. اغیار نے قدر کی، اغیار نے. شہید مرتضیٰ مطہری لکھتے ہیں اپنی ایک کتاب میں کہ برطانیہ میں ایک لائبریری ہے. اچھا، اب جو لائبریری کا سے واقف ہیں یا کبھی لائبریری گئے ہوں یا کبھی شکل دیکھی ہو، تو لائبریری میں تو ہزاروں لاکھوں کتابیں ہوتی. فرماتے ہیں برطانیہ میں ایک لائبریری ہے جس میں صرف ایک کتاب ہے اور وہ ہے نہج البلاغہ. سنیے، یعنی ایک کتاب سے مراد یہ نہیں کہ نسخہ ایک ہے، نسخے تو ہزاروں ہیں. نہج البلاغہ میں صرف نہج البلاغہ ہی رکھا ہوا ہے اس لائبریری میں. نہج البلاغہ کے علاوہ کوئی دوسری کتاب اس لائبریری میں نہیں ہے. اور جنہوں نے ایک کتاب پر مشتمل یہ کتاب خانہ بنایا ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ایسی باعظمت کتاب کے مقابلے میں کسی اور کتاب کو رکھنا بھی اس کتاب کی توہین ہے. اغیار نے قدر کی نہج البلاغہ کی. اغیار نے. جارج جرداق عیسائی تھا، ادبیات عرب کا پروفیسر تھا، لبنان کی یونیورسٹی کا. جوان سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے مربوط ہیں. آپ اگر جارج جرداق لکھیں گے یوٹیوب پہ، اس لبنانی عیسائی پروفیسر کے ابھی تک انٹرویو پڑے ہیں یوٹیوب پہ، ان کو آپ دیکھ نہیں سکتے. عیسائی تھا، توجہ چاہ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے نوجوانی میں نہج البلاغہ سے جب آشنا ہوا، کلام امیر المومنین نے اتنا مجھے اپنی طرف جذب کیا کہ میں نے زندگی میں 200 مرتبہ پھر نہج البلاغہ کو پڑھا ہے. کتنی بار؟ 200 بار میں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا. 200 بار. توجہ چاہوں. پھر عالم اہل سنت ہے ابن عبد الحدید المعتزلی، جس نے اس نہج البلاغہ کی شرح لکھی اور 20 جلدوں میں شرح لکھی. اور پھر شرح میں سورہ تکاثر کے ذیل میں ایک خطبہ ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں. اور ابن عبد الحدید المعتزلی کہتا ہے کہ یہ خطبہ مولا امیر کا میں نے 1000 مرتبہ پڑھا ہے. میں نے 1000 مرتبہ. اغیار نے قدر کی. اور ہم جن کے پاس یہ میراث ہے، جن کے پاس یہ دولت ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، لمحہ فکریہ ہے. جس طرح شاہ صاحب فرما رہے ہیں نا کہ بدائی کی کوشش ہے، لمحہ فکریہ. آج ہر بندہ ولایت کا ٹھیکیدار ہے. آپ القاب پڑھتے ہیں اشتہاروں میں، مؤذن ولایت علی، مبلغ ولایت علی، وکیل ولایت علی، پتہ نہیں کیا کیا القاب. میں اللہ جانتا ہے حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں، آپ ان سے مولا علی کے نام کی قسم لے کے پوچھ لیں کہ تم جو ولایت علی کے ٹھیکیدار ہو، تم نے مولا علی کا کلام زندگی میں کبھی پڑھا بھی ہے؟ مجھے بتائیے کہ مولا امیر المومنین کی ولایت وہی نہیں جو مولا نے خود بیان فرمایا. اگر مولا علی علیہ السلام کے خطبات، مولا علی علیہ السلام کے خطوط، مولا علی علیہ السلام کے وہ ارشادات اگر ولایت نہیں تو پھر ولایت کس چیز کا نام ہے؟ شاہ ولایت کی جو گفتگو ہے، شاہ ولایت کا جو کلام ہے، ان کے جو ارشادات ہیں، ان کی جو ہدایتیں، ان کی جو راہبری ہے، وہی تو اصل ولایت ہے. اور جتنے ٹھیکیدار ولایت کے بخدا قسم انہوں نے شاید زندگی میں کبھی نہج البلاغہ اٹھا کے بھی نہ دیکھا ہو کہ وہ کس حجم کی کتاب ہے اور نہج البلاغہ میں ہے کیا.
ناراض نہ ہو جانا، معاف کر دینا مجھے بخدا قسم و شیعیان حیدر قرار بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ نصیریت اور شرک کو ولایت کے نام پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ نعرہ حیدری۔ نصیریت اور شرک کو بنام ولایت بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ کامیاب ہیں۔ کیوں کامیاب ہیں؟ اس لیے کہ نہ آپ نے کبھی نہج البلاغہ کو پڑھا، نہ کبھی آپ ولایت سے آشنا ہوئے۔ اب ولایت کے نام سے جو بندہ جو چاہے چورن پھکی بیچ کے چلا جائے، آپ قبول کر لیں گے کہ ولایت ولایت ولایت۔ اور میرا بھائی دھوکہ باز، یہ کوا زیادہ نقصان کرتا ہے پھلوں کا یا طوطا؟ کوا زیادہ نقصان کرتا ہے یا طوطا؟ طوطا۔ کیوں بلا؟ رنگ اس کا سبز ہے، یعنی اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا مولا امیر کو خطاب کر کے، یا علی میں اپنے بات تیرے بارے میں، کافر اور مشرک کے بارے میں مجھے کوئی خطرہ نہیں، وہ کھلے ہوئے دشمن ہیں، یا علی تیرے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ مجھے منافقین سے ہے۔ منافق کیا ہوتا ہے؟ لباس اسلام والا ہوتا ہے، اندر سے کافر ہوتا ہے۔ اور میرا بھائی اگر لباس ولایت والا نہیں پہنچیں گے تو آپ کو پھر اپنی بات سمجھائیں گے کیسے؟ مولا امیر المومنین نے فرمایا انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال۔ علی مولا فرماتے ہیں کبھی یہ نہ دیکھنا بات کرنے والا کون ہے، یہ دیکھنا بات کر کیا رہا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ کون بات کر، مولا فرماتے ہیں یہ دیکھو کہ کیا بات کر، اس کی گفتگو ہے کیا، اس کی بات ہے کیا۔ اے خدا کے لیے اصل حقیقی ولایت سے آشنا ہونا چاہتے ہو تو پھر شاہ ولایت کا کلام پڑھو، نہج البلاغہ کا مطالعہ کرو۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں بخدا، یہ شاہ صاحب بھی متوجہ کر رہے تھے، یہ جو بین المومنین نفرت کی دیواریں قائم ہو گئیں، یہ ساری دیواریں گر جائیں گی، ساری قوم شیعہ اور ساری ملت خیر البریہ کا ایک ہی عقیدہ ہو جائے گا، جس دن یہ قوم ترجمے کے ساتھ قرآن اور نہج البلاغہ پڑھ لے گی۔ بین المومنین سارے اختلافات ہم توڑ جائیں جب یہ دو کام میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں۔ ایک قرآن مجید کا مطالعہ، زندگی میں ایک بار ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لو، اور ایک بار زندگی میں نہج البلاغہ امیر المومنین کا کلام ترجمے سے پڑھ لو، پھر کیا ہو جائے گا؟ حق روشن ہو جائے گا۔ پھر ولایت کے نام پہ کوئی مداری آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ صلوات پڑھ لو محمد و آل محمد۔ اب میں وہ جو 3 حصے نہج البلاغہ کے، ایک حصہ پہلا خطبات، دوسرا حصہ مکتوبات یعنی خطوط۔ ایک زمانہ تھا، مجھے اب تو یاد نہیں، اگر کوئی سکول ٹیچر بیٹھے ہیں تو وہ بتائیں گے بہتر، لیکن مجھے یاد تھا مڈل حصے میں یا کس حصے میں جا کے کہ غالب کے خطوط اردو ادب کا ایک حصہ تھا، اور غالب کے خطوط پڑھائے جاتے تھے، یاد ہے یا نہیں جی؟ اور میرا بھائی اگر غالب کے خطوط اردو ادب کا حصہ ہیں، مولا علی کے خطوط ایمان کا حصہ ہے۔ وہ اپنے دادے پردادے کا خط سنبھال کے رکھا ہوا ہے جی، میرے دادے پردادے کا خط ہے، تو مولا علی کے خطوط کی بھی تو قدر کرو کہ اور پڑھو سے مولا علی علیہ السلام کس طرح سے خط لکھتے تھے، دوستوں کو بھی لکھے، دشمنوں کو بھی لکھے، کبھی ان خطوط کو بھی دلچسپی سے پڑھو، اور مولا علی کے خطبات بھی پڑھو۔ توجہ، یہ مولا علی علیہ السلام کے جو خطبات ہیں
یہ مولا علی علیہ السلام کی مجلسیں ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ آج اگر ہمارے وہ بہت پرانے ذاکرین علماء جی جو دنیا سے سفر کر گئے، بہت پرانے، مجھے تو بہت پرانوں کے نام بھی نہیں آتے، لیکن میں بس اوقات جب دیکھتا ہوں کہ پرانی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، میں اس کو بڑی محبت سے پھر سنتا ہوں. خدا جانتا ہے پرانے ذاکرین، خدا ان کی قبروں کو منور کرے اور ان پہ رحمتوں کی بارش نازل کرے. کیا شب زندہ دار لوگ تھے، کیا تہجد گزار لوگ تھے. اس وقت عزاداری پیشہ نہیں بنا تھا، اس وقت عزاداری عبادت تھی. یقین کیجئے ان کا نا دل کرتا ہے. آپ کے سامنے بھی اگر بہت پرانے اگر بزرگان کی علامہ علی نقی کی کچھ ویڈیوز اب میسر ہوئی ہیں، اللہ جانتا بندہ اتنی محبت اور شوق سے سنتا ہے. اسی طرح سے ابھی تک علامہ حافظ کے فیض حسین کی کوئی ویڈیو نہیں ہے جی. یا اس طرح پرانے اور بزرگان. میرا بھائی انسان بزرگوں کی اپنے اسلاف کی میراث سے محبت کرتا ہے، عشق پیدا ہوتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں ایک بات کروں کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ عراق میں، لبنان میں یا دنیا کے کسی خطے میں مولا علی علیہ السلام کے خطبہ پڑھنے کی ایک ویڈیو ملی ہے. مولا علی علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کائنات میں کوئی بندہ شیعہ ہو اور اس ویڈیو کو حاصل کرنے کی تمنا نہ کرے. بولو ذرا. ہر مومن کی تمنا ہوگی کہ مولا کی وہ ویڈیو آ جائے، ہاں جی، اور ہم آقا کی زیارت بھی کریں، ہم آقا کی مجلس بھی سنیں. دنیا کی تمام زبانوں میں اس کے ترجمے کروائے جائیں گے. مولا امیر المومنین کی اس مجلس کو ہر مومن ساری زندگی سنے گا، بار بار سنے گا. میرا بھائی اس زمانے میں تو یہ ٹیکنالوجی تھی نہیں، ویڈیو آڈیو کا رواج تھا نہیں. اگر اس ویڈیو کی صورت میں وہ مجلس نہ پہنچ سکی، کتابی شکل میں تو وہ مجلسیں ہیں. یہ نہج البلاغہ کے جو خطبات ہیں یہ کتابی شکل میں مولا کی مجلسیں نہیں. تو اتنا عشق رکھتا ہے مولا سے، کتنی مجلسیں پڑھی ہیں تو نے مولا علی علیہ السلام. خدا کے لیے بیدار کر رہا ہوں. یہ مولا علی علیہ السلام کی مجلسیں ہیں. کبھی وہ مجلسیں بھی پڑھو جو مولا پڑھتے تھے، ان کا بھی مطالعہ کرو، پھر تمہیں ایک تمیز اور بھی آ جائے گی. کم از کم ایک موالی کو، مولائی کو یہ تو پتہ چل جائے گا آج ہماری مجلسوں کا انداز کیا ہے اور علی مولا کیسی مجلس پڑھا کرتے تھے. لیکن ایک خطرہ ہے مجھے، وہ کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی مجلس فیل ہو جاتی. ہاں، مولا علی کی مجلس فیل ہو جاتی، اس لیے کہ نہ اس میں لطیفہ کوئی ہوگی، نہ اس میں وقتی ہوگی، نہ اس میں کوئی ایسی آگ ہے جو جسے بانی اور مومن پسند کرتا ہے. آج 99% مجلسیں تمہاری رضا کے لیے پڑھی جاتی ہیں. خوش کرو، شکر ہے آپ میری تائید تو کر رہے ہیں. تو پھر وہ مولا امیر المومنین کی جو مجلسیں تھی نا، وہ لوگوں کی خوشی کے لیے نہیں تھی، وہ رب کی خوشنودی کے لیے. اس لیے ایک مرتبہ پڑھو، جوان بیٹھو، جنہیں پڑھنا آتا ہے وہ پڑھو، جنہیں پڑھنا نہیں نہ آتا بزرگان وہ اپنے بچوں سے، پوتوں سے کہیں کہ نہج البلاغہ ہر گھر میں ہونا چاہیے. اور اپنے بچے پوتے سے کہیں کہ مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، مجھے ایک صفحہ ہر روز مولا علی کا خطبہ پڑھ کے سنا، ترجمہ سنا، تاکہ میں سنوں تو صحیح مولا کیا فرماتا. 3 حصے ہیں نہج البلاغہ کے. ایک حصہ خطبات ہے، دوسرا حصہ خطوط ہے، تیسرا حصہ چھوٹے چھوٹے حکمت بھرے کلمات ہیں. اور میں ایک اور بات کی بھی وضاحت کر دوں، نہج البلاغہ کو پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو قرآن پاک حفظ کرنے کا طریقہ ہے.
لیکن یہ سمجھیے کہ میں ایسے متعدد دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا جی ہم نے نہج البلاغہ شروع کیا پہلے خطبے سے، اور بس وہ تو ہماری عقل و فکر سے بہت بلند و بالا اونچا تھا، تو وہ ہم نے ٹھپ کے رکھ دیا، سمجھ نہیں آیا۔ اس کا طریقہ پتہ کیا؟ قرآن جو حفظ کرتے ہیں نا بچے، انہیں سورہ بقرہ سے شروع نہیں کرواتے، انہیں آخری پارے سے شروع کرواتے ہیں۔ پہلے چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرواتے ہیں، چھوٹی سے آہستہ آہستہ پھر بڑی صورتوں کی طرف، پہلے 30واں پارہ، پھر 29واں پارہ، پھر 28واں پارہ، اور پھر بچے میں استعداد، لیاقت، صلاحیت، سٹیمنا ہو جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑی صورتوں کی طرف آتا ہے۔ اور میرا بھائی اگر پہلے خطبے کو آپ نے شروع کر لیا، اس میں مولا امیر فرماتے ہیں لا یدرکہ قوت الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، بلند ہمتیں بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی، عقل و فکر کے غوطہ زن بھی اس کی تہوں کو نہیں پا سکتے، تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے، آپ تو حیران ہو جائیں گے۔ اس کے لیے وہ جو تیسرا حصہ ہے نا، وہاں سے شروع کریں، کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، دو لائن کے، 4 لائن کے، 5 لائن کے، موضوعات مختلف ہیں، موضوعات الگ الگ ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، 1 پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، دلچسپی بھی برقرار رہے گی، سمجھ بھی آتی رہے گی۔ جب وہ تیسرا حصہ پڑھ لیں تو مولا کے خطوط پہ آ جائیں، جب خطوط پڑھ لیں تو پھر خطبات تک انشاءاللہ آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ کلام علی کو آپ پڑھ سکیں اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ وعدہ کرتے ہیں پڑھیں گے، پکی بات ہے جی، جو وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نہج البلاغہ، اللہ جانتا ہے انسان بازار جاتے ہیں جی 1000 روپے کا پیزا کھا کے آ جاتا ہے، تو ہر شیعہ کے گھر میں 500 کا اگر نہج البلاغہ کلام علی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کلام امیر المومنین سے علی والا عشق نہیں کرتا تو یہ بھی مولا کے حق میں جفاکار ہے، یہ جفاکار۔ انشاءاللہ وعدہ کرتے ہو نہج البلاغہ خریدو گے بھی اور نہج البلاغہ پڑھو گے بھی، پکی بات ہے۔ جو وعدہ کرتا ہے وہ صلوات پڑھو ذرا سارے۔ میں جو تیسرا حصہ ہے نا جی کلمات انکسار، وہاں سے مولا کا فرمان پڑھا۔ مولا امیر فرماتے ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو خطاب کر کے، یا جابر قوام الدین والدنیا باربعہ، اے جابر 4 بندوں کی وجہ سے دین و دنیا قائم ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ مولا علی علیہ السلام۔ 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے، 2 بندوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ میرا ساتھ دیجئے، کتنے بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے؟ 2 بندوں کی وجہ سے، 2 بندوں کی وجہ سے دین، 2 بندوں کی وجہ سے دنیا۔ جن 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے، آقا امیر المومنین فرما رہے ہیں ان میں پہلا بندہ عالم مستعمل علمہ، بعالم مستعمل علمہ، اس عالم کی وجہ سے دین قائم ہے جو دین پر عمل کرتا ہے۔ توجہ، مولا امیر نے کیا فرمایا؟ جو با عمل عالم ہے، با عمل عالم، اس کی وجہ سے دین کا، بے عمل عالم کی بات نہیں، با عمل عالم کی بات۔ صادق آل محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا جس عالم کا علم اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہیں نہ دیتا، اس کا علم تو ہمیں فائدہ نہیں دیتا۔ علم پر عمل کرنے والا، اس کی وجہ سے علی مولا فرماتے ہیں دین قائم ہے۔ دین ہمارا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ایک مولوی کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے۔ اسی کا حل میں نے بتایا قرآن اور نہج البلاغہ، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حق کون کہہ رہا ہے، جھوٹ کون کہہ رہا ہے جی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یار تم نے مقدمہ لڑنا ہو اچھا وکیل تلاش کر لیتے، اپنا بیٹے کا معالجہ کرانا ہو اچھا ڈاکٹر پہ مشورے کے بعد تلاش کر لیتے ہو، دین کا معاملہ تو اتنا سادہ بن جاتا ہے تو اچھا عالم تلاش ہی نہیں کر سکتے۔
یہ تو اچھا ہوا کہ امام صادق علیہ السلام سے آقا کی زندگی میں کسی نے پوچھ لیا یا ابن رسول اللہ من العالم، میری طرف توجہ ہے، چھٹے امام سے کسی نے پوچھ لیا آقا آپ فرمائیں عالم کون ہے؟ فرمایا من صدق فعل کرے وہ، جس کا عمل، جس کا فعل، جس کے قول کی تصدیق کر دے وہ کوئی علماء دوست بنو، علماء دوست۔ جعفری تشریف فرمائے نا، کوئی امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان سنی، سرکار نے فرمایا فَأُغْدُ عَالِمًا او مُتَعَلِّمًا او مُحِبًّا لَهُمَا، یا عالم بن جاننا یا طالب علم بننا یا علماء سے محبت کرنے والے بننا، چوتھی صورت اختیار نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اچھا اب تین صورتیں امام نے بیان فرمائی، اب ہر بندہ اپنا جائزہ لے کہ میں کس کیٹیگری میں آتا ہوں، عالم ہوں نہیں، میں طالب علم ہوں نہیں، میں علماء اور طلباء سے محبت کرنے والا ہوں نہیں۔ چوتھی صورت سرکار نے فرمایا وہ ہلاکت کی صورت، وہ ہلاکت کی، او خدا کے لیے، او خدا کے لیے۔ یار وہ تو پرانا زمانہ تھا، لوگ وہ کہتے تھے نا ایک محاورہ ہے، کسی نے کہا کتا تیرا کان لے گیا تو وہ کتے کے پیچھے بھاگ پڑا، اس نے ہاتھ لگا کے ہی نہ دیکھا کہ میرا کان سلامت ہے یا نہیں۔ ہمیں یہی کہا گیا کہ کتا تمہارا کان لے گیا اور تم بھاگ پڑے کتوں کے پیچھے۔ خدا کے لیے بات کی تصدیق کرو۔ کسی انسان کے لیے حدیث مبارک پڑھنا لگاؤں، سرکار کا فرمان ہے کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی سنائی بات پہ یقین کر لے۔ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی سنائی بات پہ یقین۔ اور یاد رکھنا میری بات، مولا علی فرما رہے ہیں کہ عالم بعمل کی وجہ سے دین کا ہے، اور ملت ہے جو علماء سے دشمنی کر رہے ہیں۔ تمہارے ممبروں سے مراجع معاف نہیں، مراجع کو معافی نہیں، فقہاء اور مجتہدین کے خلاف زبانیں کھلی ہوئی ہیں، علماء کو سب و شتم کیا جا رہا ہے، علماء کو گالیاں دی جا رہی ہیں، دین قائم ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں عالم بعمل کی وجہ سے دین قائم ہے، اور تمہارے ممبروں سے فقہاء کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اور یہ گالیاں کس نے دلوائیں؟ ان جاہل لوگوں نے جنہیں یہ خطرہ تھا کہ اگر ملت علماء کے قریب ہو گئی، اگر ان کا شعور بیدار ہو گیا، اگر ان میں علم آ گیا، اگر یہ سوچنے لگ گئے تو پھر ہماری جہالت کا کوئی خریدار نہیں رہے گا۔ صرف میں یہ خطرہ تھا کہ ہماری جہالت بکتی رہے۔ عالم کے جو قریب ہو جاتا ہے پھر وہ جاہل کی جہالت نہیں خریدتا، پھر وہ علم کو خریدتا ہے، علم کی تلاش کرتا ہے۔ اور خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ، رب کعبہ کی قسم کسی قوم نے اتنا مہنگا علم نہیں خریدا اتنی مہنگی تم نے جہالت خریدی۔ عالم مستعمل علما، اس عالم بعمل کی وجہ سے دین ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے، اللہ اکبر، رسول اللہ کے کیا جلیل المرتبہ صحابی تھے۔ حضرت ابو ذر وہ صحابی ہیں جنہوں نے جب سرکار کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کی نا، کلمہ پڑھا، تو ابو ذر سے رسول اللہ نے اس بات پر بیعت لی، ابو ذر میں تیرا اسلام اس شرط پر قبول کرتا ہوں، وعدہ کرو ساری زندگی کلمہ حق کہو۔ اس شرط پر حضرت ابو ذر نے بیعت کی۔ اچھا جو جوان بیٹھے ہو، میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب کے تعارف کے حوالے سے، ایک یوٹیوب چینل بنایا تھا سید اخلاق شیرازی آفیشل کے نام سے، اس جوان بیٹھے، اس میں امیر المومنین کے اصحاب کے تعارف کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس میں حضرت ابو ذر کا ابھی چل رہا تھا، 8-9 قسطیں ہو گئی تھیں، پھر محرم شروع ہو گیا تو سلسلہ رک گیا۔ وہ سبسکرائب بھی کیجیے گا، انشاءاللہ سنیے گا بھی صحیح، اگرچہ وہ اگر ایک 15-20 منٹ کا کلپ ہے، میں رب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میرے 10-10 15-15 گھنٹے اس 15-20 منٹ کی گفتگو کے لیے صرف ہوئے۔ میں نے اس موضوع پر ایک ایک کتاب، اتنی میری دسترس میں تھی اور اتنا میرے امکان میں تھا، میں نے مطالعہ کر کے پہلے لکھتا تھا، لکھ کے پھر جا کے
اس کی ریکارڈنگ ہوتی تھی تو وہ جوانوں بڑی محنت ہے، اللہ کو سلامت رکھے، سید اخلاق شیرازی آفیشیل، یہ آپ اس کو سنیے گا۔ حضرت ابو ذر وہ شخصیت تھی بخدا قسم، مولا امیر المومنین جناب ابو ذر کی شہادت اور رحلت کے بعد یاد کر کے رو پڑے۔ مولا امیر سے کسی نے پوچھا یا امیر المومنین رو کیوں رہے؟ فرمایا ابو ذر کی اس مظلومیت پہ اور ابو ذر کی غربت پہ رونا آ رہا ہے۔ فرمایا حاکم نے 3 تھیلیاں دیناروں کی بھیجی رات کے وقت غلام کے ذریعے، کیوں بھیجی؟ تاکہ ابو ذر تنقید کرنا چھوڑ دے، کلمہ حق کہنا چھوڑ دے اور حاکمان وقت پر تنقید نہ کرے، منہ بند کرنے کے لیے۔ خدا کی قسم جب حاکم کا آیا ہے نا غلام تھیلیاں لے کے، یہ آپ کے لیے حاکم نے بھیجی، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر کا جملہ سننا، فرمایا تو نے دو طرح سے توہین کی ہے میری۔ فرمایا پہلی توہین تو تم نے یہ کی کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں 3 تھیلیوں کے بدلے علی چھوڑ دوں گا؟ اور فرمایا دوسری توہین تو نے میری یہ کی، حاکم نے میری یہ کی کہ تم نے میرے آقا کی محبت و ولایت کی قیمت یہ 3 تھیلیاں لگائی۔ خدا کی قسم کائنات ابو ذر کے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے، میں ایک لمحے کے لیے بھی علی کی ولایت اور راستے سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں۔ رو کیوں پڑے؟ فرمایا جس رات ابو ذر نے وہ 3 تھیلیاں واپس کی، تیسرا دن تھا ابو ذر کو اور اس کے بچوں کو بھوکے سوتے ہوئے۔ 3 دن سے فاقے تھے ابو ذر کے گھر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر نے سرکار سے دو عالم سے پوچھا تھا، میں نے وقت میں گنجائش نہیں رہی۔ حضرت ابو ذر نے سرکار دو عالم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ شہید کے جنازے میں شرکت کرنا آپ کو زیادہ پسند ہے یا کسی عالم کی مجلس صحبت میں محفل میں لحظہ بیٹھنا آپ کو زیادہ پسند ہے؟ سرکار نے فرمایا علم یا ابا ذر جلوس ساعت عند مجلس العالم احب الی من حضور 1000 جنازۃ شہید من شہداء بدر۔ اے ابو ذر یاد رکھنا، عالم کی صحبت میں ایک لحظہ بیٹھنا مجھے 1000 بدری شہید کے جنازے میں شرکت کرنے سے بھی زیادہ پسند۔ علم دوست بنو، علماء دوست بنو۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا جہل مر جائیں اور نسلیں بھی جہل مر جائیں؟ کب معارف سے، معارف قرآن سے اور معارف اسلام سے اور معارف دین سے کب آشنا؟ تبدیلی لاؤ اپنے رویوں میں، اپنے ممبر کو ذمہ دار بناؤ اور ذمہ دار افراد کے حوالے کرو ممبر۔ بہت نازک دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، بس وقت تمام ہو گیا۔ مولا امیر فرماتے ہیں عالم باعمل کی وجہ سے دین قائم ہے۔ اور دوسرا ایک حدیث اور سن لو، سرکار نے فرمایا من وقر عالما فقد وقرنی ومن اہان عالما فقد اہاننی۔ یہ رسول اللہ کی حدیث مبارک ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تھا جس نے عالم دین کی عزت کی اس نے میں محمد کی عزت کی، جس نے عالم دین کی توہین کی اس نے میں محمد کی توہین۔ عالم بعمل کی وجہ سے دین قائم ہے، دوسرا بندہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے حیران ہو جاؤ گے۔ مولا امیر فرماتے ہیں بجاہل لا یستنکف ان یتعلم، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو دین سیکھنے میں شرم نہ کرے، جو دین پوچھنے میں حیا محسوس نہ کرے، اس کی وجہ سے بھی دین۔ آپ کی ذمہ داری علماء سے پوچھیں، علماء کی ذمہ داری ہے کہ کلمہ حق کو بیان کریں، انشاءاللہ دین قائم ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں دیندار بنائے، دین شناس بنائے، دین پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ وقت تمام ہو گیا، صرف 1 منٹ کا ایک جملہ میں نے پڑھا۔ جنگ خیبر کا جب اختتام ہوا، جانتے ہو یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی، اور خیبر میں جو یہودی آباد تھا ان کا سردار تھا حیی بن اخطب، تہمر اندر حارث، یہ حیی بن اخطب کے بیٹے تھے، اور سارے یہ یہودی پہلوان مولا امیر المومنین کے ہاتھ واصل جہنم ہوئے۔ خیبر فتح ہو گیا۔ خبر جب یہ پہلوان مارے گئے نا تو پھر یہودی عورتیں جو تھیں وہ قید کر لی گئیں اور کنیزیں بنا لی گئیں۔
ان یہودی عورتوں میں حیی بن اخطب سردار کی بیٹی صفیہ، جو بعد میں پھر ام المومنین صفیہ بنے۔ رسول اللہ نے اپنی زوجیت کا جس کو شرف عطا کیا، یہ صفیہ بھی قید ہو کے سرکار کے سامنے آ گئی۔ سرکار نے جب صفیہ کی حالت دیکھی نا تو اس کی حالت غیر تھی، رو رو کے آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ اس کا زخمی تھا۔ سرکار نے صفیہ سے پوچھا، آخر یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، کہ تیری حالت غیر ہے، کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہنے لگی، نہیں اللہ کے رسول، کسی مسلمان نے تو کچھ نہیں کہا۔ جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے کہتی، یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے، اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ کہتی میں نے جب بھائیوں کی لاشیں پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے گریہ کیا، میں نے منہ پہ ماتم کیا، میں نے چہرے کو خراشا، اس لیے میری یہ حالت ہے۔ اللہ جانتا روایت کہتی، سرکار نے جناب بلال سے خطاب کر کے فرمایا، بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر تو کسی اور راستے سے لاتا۔ میں عرض کروں گا، یا رسول اللہ، آپ کو صفیہ کا اپنے بھائیوں کی لاشوں سے گزرنا گوارا نہ ہوا؟ یا رسول اللہ، 11 محرم ہوتے کربلا میں جب آپ کی بیٹیاں زینب و کلثوم کو بھائی حسین کی لاش ٹھیک سارے محمد اعلان سن لو لنگر اور نماز دا وقفہ وقت تو فوراً بعد سرکار علامہ عادل عباس شاہ صاحب، سرکار علامہ پروفیسر عابد